السلام علیکم، دس از تمکنت منصور۔ آج ایک کافی افسوسناک خبر ملی کہ عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہو گیا، اور بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، پرابیبلی اٹ واز ڈپریشن اور اٹ واز اوور ڈوز، لیکن اٹ از ٹو ارلی ٹو سے۔ جب رپورٹ آئے گی ان کی اٹاپسی کی تو پتہ چلے گا کہ ریزن کیا تھی ان کی وفات کی۔ لیکن ان سب باتوں کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہی فیسڈ سم ریئلی بروٹل ٹرولنگ۔ مجھے کبھی بھی عامر لیاقت حسین کچھ خاص پسند نہیں رہے، ان کے بہت ارلی ڈیز ٹی وی سے لے کے تو اب تک بیچ میں بہت کچھ ہوا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کھلے عام اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا بہت ساری چیزوں پر۔ لیکن ناپسندیدگی کے اظہار کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی وہ جو اظہار ہے وہ ویئر از اٹ کمنگ فرام، از اٹ کمنگ فرام اے پلیس جہاں پہ آپ کو وہ بندہ اس وقت جو کوئی حرکت کر رہا ہے وہ بری لگ رہی ہے، یا اٹ از کمنگ فرام اے پلیس آف ڈیپ ہیٹریڈ ان سائڈ آف یو۔ کیا آپ کے اندر ایز اے ہیومن بینگ، ایز این انڈیویژول اتنی نفرت ہے کسی آپ کے دل کے ایک کونے میں کہ وہ نفرت بس بہانہ ڈھونڈ رہی ہے باہر آنے کے لیے؟ اور کیا آپ کے اندر کا یہ ہیٹریڈ کو ایزی ٹارگٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو از ویری ایزی ٹو ہیٹ بیکاز ایوری بڈی ہیٹس دیٹ پرسن، تو پھر کیا ہوا؟ سب لوگوں سے گالیاں نکال رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ نکالوں، اور مجھے جو کوئی فرسٹریشن ہے وہ میں کیوں نہ ایک میم کی شکل میں یا ایک ٹویٹ کی شکل میں یا کسی ایک اپنی انسٹا سٹوری کی شکل میں وہ پوسٹ کر کے اپنے اندر کی نفرت جو ہے وہ باہر نکال دوں، ایک کتھارسس ہو جائے گا میرا۔ بٹ ایٹ وٹ کاسٹ؟ ایک بندے نے اپنی زندگی میں جو بھی ڈیسیجنز لیے ہیں، کیا وہ ڈیسیجنز آپ کے اندر سے ایک ایسی آلٹر ایگو نکال رہے ہیں، ایک ایسا انسان نکال رہے ہیں جو آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا آپ کے اندر رہتا ہے، جو کہ اتنا بدتمیز، اتنا ظالم، اتنا بے حس ہے کہ وہ کسی مرے ہوئے انسان کو بار بار مار رہا ہے اور اس پہ خوش ہو رہا ہے؟ ہم سب کی زندگیوں کے ایسے بہت سے پہلو ہیں جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ ضروری نہیں کہ ہم کوئی غلط کام ہی کر رہے ہوں، لیکن کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر میں یا آپ، ہم میں سے کوئی نہا رہا ہو اپنے واش روم میں، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ویڈیو بنا کے ہماری تو اس کو لیک کر دے، کیونکہ اٹس پرسنل۔ حالانکہ نہانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی ویڈیو باہر آئی تو ہر دوسرا بندہ کہے گا کہ یار مینوں بھی لنک سینڈ کر، یار مینوں بھی وکھا، یار میں بھی چیک کروں یار۔ یہ سوشل میڈیا کا جو ایک اسپیکٹ ہے نا، اس نے ایک زندگیوں کو نہ صرف کمپلیکس کر دیا ہے، بلکہ اس نے ہمارے اندر کا یہ جو ایک، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک وائرزم جو ہے، ہم نے دیکھنا، پیک کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں اندر جھانکنے کی کوشش کرنا، ان کے بہت ڈارک اور پرائیویٹ جگہوں کے اوپر جا کے اس کو ٹٹولنا، اسے کھنگالنا، اور پھر اس کے اوپر اس بندے کی تصدیق کرنا، یہ ایک سپورٹ بن گیا ہے اب۔ جیسے لوگ سڑکوں میں کسی چور یا ڈاکو کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو مار کے مار دیتے ہیں، اور ایک موب اکٹھا ہو جاتا ہے جس میں سے آدھے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس بندے پہ کیوں تشدد کر رہے ہیں، لیکن بس کیونکہ باقی سب لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں، اور پھر انسان کے اندر کئی سالوں کی دبی ہوئی خواہشات، کئی سالوں کے دبے ہوئے، گھٹے ہوئے، جو اس کے اپنے جذبات اور اس کی اپنی انسیکیورٹیز اور اس کے اپنے اندر کا جو ایک ظالم انسان ہوتا ہے، وہ ابل کے سب کچھ ایک گٹر کی طرح باہر آ جاتا ہے۔ آن لائن بھی میرے خیال سے ایسے ہی ہے۔ آن لائن بھی جب ایک موب بن جاتا ہے، ایک جتھا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شاید وہ اکیلا انسان اگر فیس ٹو فیس دوسرے بندے سے ملے جس کے ساتھ وہ یہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ کبھی ایسی باتیں کرنے کی جرات نہ کرے، لیکن ایک کی بورڈ کے پیچھے، ایک اسکرین کے پیچھے ہم سب اکٹھے ہو کے ایک بہت ظالم جتھا بن جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کو باقاعدہ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں جیتے جاگتے انسان کو مارنے کے بعد، کہ دیکھا کیسے ہم نے برائی کا خاتمہ کر دیا، کیسے ہماری فتح ہوئی۔ کیا ہم نے واقعی برائی کا خاتمہ کر دیا ہے؟ کیا یہ واقعی ہماری جیت ہے ایز این انسان، ایز این ایوالوڈ اسپیشیز؟ کیا ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، یا کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے ہمارے اندر ہماری اپنی انسیکیورٹیز ہیں، ہماری اپنی تکلیفیں ہیں، ہماری اپنی فرسٹریشن ہے جس کو ہم نے کبھی ایڈریس نہیں کیا، جس کو کبھی ہم نے سہلایا نہیں، کبھی ہم نے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، جو اب
راستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ بس کہیں سے مجھے موقع ملے اور میں آتش فشاں بن کے باہر آؤں اور اپنے ارد گرد ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لوں اور اس کو فنا کر دوں. ہم میں سے بیشتر لوگوں کا زیادہ تر ٹائم آن لائن گزرتا ہے اور ہم اپنی شکل و صورت سے لے کے اپنے کام، اپنی زندگی کے کیے ہوئے ڈیسیجنز تک میں دوسرے لوگوں کی ویلیڈیشن چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے اندر انسیکیورٹیز ہیں، ہم تعریفوں کے اور اپریسیشن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ویسے ہی اسکرین کے دوسری طرف بیٹھا ہوا بھی ایک گوشت پوشت کا انسان اسی طرح کی انسیکیورٹیز، اسی طرح کے دکھ درد سے گزر رہا ہے. اور ہماری کہیں بھی کوئی ایک عام سی بات اس کو کتنا حوصلہ دے سکتی ہے، اس کو کس برے طریقے سے توڑ سکتی ہے. اور چاہے آپ کو اس انسان کی لائف چوائسز سے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن آپ ہمیشہ یہ بات ضرور یاد رکھیے، ایک کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی آپ کو ہوتی ہے. اور دو، اس انسان کے بارے میں جو آپ کا ریئیکشن ہے، جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کے کیریکٹر کی نہیں، آپ کے کیریکٹر کی ریفلیکشن ہے. تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ گند تو ضرور موجود ہے نا، جو ماں بہنوں کی گالیاں اور گندے غلیظ قسم کے تمسخر کی صورت میں باہر آ رہا ہے، اور آپ کو قطعاً یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان تک لے سکتا ہے. کیونکہ ڈپریشن ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور میں خود اس چیز سے گزر چکی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ انسان کتنا ولنریبل ہوتا ہے، اور کسی اجنبی کی کہی ہوئی ایک چھوٹی سی بات اس کو کتنی تکلیف دے سکتی ہے اور اس کو کس طرح کے ڈیسیجنز لینے پہ مجبور کر سکتی ہے. تو پلیز 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 میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اتنے ظالم نہ بنیں. جب تک ہم اپنے اندر کے گند کو ایڈریس نہیں کریں گے نا، تب تک ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ صاف صفائی کریں گے، ہمارے سامنے صاف ستھرے ہو کے نظر آئیں. تو پلیز اپنی ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں، جہاں کوئی غلط کام دیکھیں اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، لیکن وہ اظہار اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی پازیٹیو چینج آئے، کوئی انسان اپنی زندگی کو بہتر کرے، نہ کہ اپنی زندگی ختم کر لے. کیونکہ ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے. اور جب ہم کسی کی غلطی یا کسی کی کوتاہی کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگیں گے اور وہ بہت برا لگے گا، اور پھر اسے کتنی تکلیف ہوگی اور ہمیں کتنا مزہ آئے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور اس کے لیے جتنی اس بندے کو ریفلیکشن، سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ پھر آپ کو ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. لوگوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ اس طریقے سے اور اس طرح کریں کہ وہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لیں. خدا کے لیے.